خدا کے 7 صلیبی کلمات میں سے بیان کر سکیں۔ اہم ہمارے ہم نے یاد رکھا ہے، فار صاحب نے بھی بڑا اچھا 10 منٹ کے اندر ہی وائنڈ اپ کیا۔ خیر، بڑا خوبصورت خداوند نے یہ دوسرا کلمہ بھی بیان کیا، پہلا بھی اسی طرح 7 کلمات خداوند نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی۔ دوسرا کلمہ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، بڑی دکھ کی حالت میں ہے۔ وہ صلیب جو اٹھا کر کے کلوری کی طرف گئے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے شک ہمیں لکڑی کی ایک صلیب نظر آ رہی تھی، لیکن یاد رکھیں کہ وہ میرے اور آپ سب کے بھاری گناہ تھے۔ بہت بھاری صلیب اٹھا کر کے اور بڑی دکھ کی حالت میں، کوڑے لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ستایا گیا، کانٹوں کا تاج رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اتنی مشکلوں کے باوجود بھی یاد رکھیں میرے بہن بھائیوں، آپ کے اور میرے گناہوں کو اٹھا کر کے صلیب پر لے کر جا رہے ہیں۔ ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ یہ صلیب تک پہنچ جائے۔ اس کو پتا تھا کہ اگر یہ صلیب تک پہنچ گئے، انہوں نے وہ کام کر دیا، تو لوگ جتنے بھی جو میرے پیروکار بنے ہوئے ہیں، ابلیس کے جو قبضہ میں ہیں، وہ سارے خداوند کی طرف چلے جائیں گے، وہ نجات کو حاصل کر لیں گے۔ 2 ڈاکو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، ان کو بھی لٹکایا گیا، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں۔ 2 جگہوں پر لکھا ہوا ہے، ایک جگہ پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ڈاکو، اور دوسری جگہ پر لکھا ہوا ہے بدکار۔ بہت سارے علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ جی جو دوسرے غیر مسیح کہتے ہیں کہ جی یہ تھوڑا تضاد ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ڈاکو میں اور بدکار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ڈاکو اگر ڈاکہ ڈالتا ہے تو کسی جگہ پر وہ بدکاری بھی کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اسے کوئی ڈر خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ابلیس کے قبضہ میں ہوتا ہے۔ 2 ڈاکو، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں لٹکایا ہوا تھا۔ ایک ڈاکو جب پہلا کلمہ سنایا گیا، خداوند نے اپنے مبارک منہ سے ارشاد فرمایا کہ اے باپ ان کو معاف کر، تو اس کے دل میں ایک بات آئی کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، جو اتنے دکھ میں، اتنی تکلیف میں، اتنے دکھ سہنے کے بعد بھی یہ معافی کا کلمات بیان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ اس ڈاکو نے سوچا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ عام ہستی نہیں ہے، عام آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں میں اور آپ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے، لیکن مسیحی نے، خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ ہم نے کرنا ہے ایسا، معافی کے کلمات بیان کرنے ہیں۔ انہوں نے ایک یہ نمونہ کر کے دکھایا ہے کہ صلیب پر بھی ہیں، دکھ کی حالت میں بھی ہیں، اور پھر بھی معافی کے کلمات بیان کر رہے ہیں۔ اور اس ڈاکو نے سوچ لیا، اس نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ لیکن دوسرا ڈاکو وہ ابلیس کے ہی قبضہ میں ہے، وہ ویسا ہی ہے، وہ عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس ڈاکو کی تو بات بن گئی، اس کی زندگی بن گئی، اس کی زندگی میں نجات آ گئی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب اس نے دل سے اقرار کیا، کیسے اقرار کیا؟ دل سے۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، اور دل سے اقرار کرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں
اور خداوند یسوع مسیح ان کو اسی وقت معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اقرار جو ہے نا انہوں نے دل سے کیا تھا۔ آج ہم نے بھی اپنے آپ کو خدا کے سامنے دل کے ساتھ ایسے عام اوپر سے معافی نہیں کرنی۔ بہت سارے لوگ ہیں اچھا ٹھیک ہے معاف کر دینے میں، لیکن دل سے معاف نہیں کرتے۔ اس ڈاکو نے دل سے معافی مانگی اور خداوند یسوع مسیح نے اسی گھڑی ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ یاد رکھیں کوئی 2 گھنٹے کے بعد یا 3 گھنٹے کے بعد یا 4 گھنٹے کے بعد نہیں کہا، اسی وقت کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ ہے عظیم ہستی کی نشانی، یہ ہے عظیم خدا کے کام جو آج بھی اگر ہم جتنے بھی گناہ میں دھسے ہوں، دلدل میں دھسے ہوں، یاد رکھیں کہ ہمارے ماضی جو ہے، ماضی میں جتنے بھی گناہ ہوں، لیکن جو ہمارا مستقبل ہے وہ ابھی بھی پاک ہے۔ مستقبل ہمارا ابھی بھی پاک ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ اپنا رابطہ رکھتے ہیں، خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو جس طرح ڈاکو کو خدا نے معاف کیا، جس طرح اس نے پوری زندگی بڑی بدکاری کی ہوگی، پوری زندگی اس نے ڈاکے مارے ہوں گے، لیکن جب اس نے خداوند یسوع کی طرف اپنی نگاہ کی، جب اس نے خداوند یسوع مسیح کی طرف اپنی نگاہ کی، تو اپنے آپ کو خدا کے سامنے اڈیل دیتا ہے، اپنے دل کو خدا کے سامنے اڈیل دیتا ہے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور خدا دلوں کو جانچتا ہے، ذہنوں کو پرکھ لیتا ہے، خیالوں کو جان لیتا ہے۔ خدا نے اس کے خیالوں کو جان لیا کہ یہ واقعی اپنے دل سے اقرار کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ دل سے اقرار کر رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ میرے بہن بھائیوں، آپ پرستش بڑی اچھی کر رہے ہیں، گیت بڑے اچھے گا رہے ہیں، کلام بڑا اچھا کر رہے ہیں، دعائیں بڑی اچھی کرتے ہیں، لیکن آپ کا اگر دل ٹھیک نہیں ہے تو یاد رکھیں یہ کسی فائدے میں نہیں ہے، آپ نقصان میں ہی ہیں۔ یہاں پہ میں پرستش کر رہا ہوں، دل میرا ٹھیک نہیں ہے، نہیں جی نہیں میں بہت اچھا گانا، اگر میں کلام اچھا سنا سکتا ہوں، نہیں جی میں تو کو کلام سنا ہی نہیں سکتا، تو یاد رکھیں یہ دل ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے اپنا دل خدا کے سامنے رکھا، اس ڈاکو نے، اور خدا نے اس کے دل کو دیکھا، جان لیا، اور اسی وقت خدا نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں، خدا کے تابع کرتے ہیں، تو آج آپ بھی اس فردوس کے مالک ہیں۔ ہاللیلویہ! آج آپ بھی جس طرح مقدسین، جس طرح خدا کے 12 شاگرد، جس میں خدا کو پوری دنیا نظر آ رہی، 12 شاگرد خدا نے چنے، خدا میں یسوع مسیح نے چنے، اور وہ 12 شاگرد آج کہاں پر ہے؟ یروشلم کی 12 بنیادوں کے اندر ایک ایک شاگرد کا نام خود ہے۔ اور اسی طرح ہم نے بھی جب اپنی نظر خدا کے سامنے رکھنی ہے، اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اپنے دل کو پاک کرنا ہے، تو ہم بھی اس برہ کے تخت کے سامنے پرستش کے لیے وہاں پر جائیں گے۔ ہاللیلویہ! یاد رکھیں کہ گناہگار شخص، بائبل میں لکھا ہے، گناہگار شخص جو اس کی روشنی ہے، نور ہے، اس کی تجلی سے ہی مر جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس کی تجلی سے ہی مر جائے گا، اس کے نور سے ہی مر جائے گا۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا دور کی بات، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، صرف وہی دیکھ سکتے ہیں جو خدا ان کے ساتھ جڑے ہیں۔ اور اس شخص نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے خدا کے سامنے پیش کیا، اور خداوند نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند اس خوبصورت کلمے کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ۔